بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں. وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے. ان کا ایک شعر ہے، بہت ہی سادہ لیکن خوبصورت. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا ویسے رہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے. دنیا کی زندگی گزر جانے کے لیے ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا: والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور وہی زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی گزر جانے کے لیے، زندگی کا سفر سسکی سے شروع ہوتا ہے اور ہچکی پر ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں انسان آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، تو زندگی کا سفر سسکی سے شروع ہوا اور موت کے وقت ایک ہچکی آئی اور انسان دنیا سے آخرت کی طرف چلا گیا. لیکن اس دنیا کی زندگی کے بنانے کے لیے، اس کے سنوارنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور وہ آخرت جس کا سفر شروع ہوگا فرشتوں کے استقبال سے اور ختم ہوگا جنت کے انعام پر، اس آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے کیا فکر کی ہے. ہر صاحب ایمان کو اس پر غور کرنا چاہیے. ہم نے اپنی آخرت کے لیے دنیا سے کیا توشہ لیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی. ہم نے آنے والے وقت کے لیے کیا توشہ دنیا سے لیا ہے. غور کیجئے تو ہماری محنت، تگ و دو اور جد و جہد کا اصل مرکز دنیا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس خوب مال آ جائے، خوب اسباب آئیں، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس مال آئے اور تجوری بھر جائے. کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی فکر نہیں. اور یہ حلال و حرام کا فرق کھو بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں نور ایمانی بجھ گیا. اس لیے کہ جب انسان اس کا خیال نہیں کرتا
کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ بس مال آئے تو یہ علامت ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ عام طریقے پر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے پیش نظر یہ ہے کہ مال آتا رہے چاہے جہاں سے آئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہندو ہیں، ان میں ایک سادھو ہیں۔ سادھو کیا ہیں؟ نام کے سادھو ہیں، باقی سارا کام ان کا تجارت کا ہے۔ بابا رام دیو نام ہے، بڑے مشہور آدمی ہیں، اور آج کل تو کچھ زیادہ مشہور ہو گئے اس لیے کہ سارے ڈاکٹر حضرات کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ لاکھوں لوگ جو ہے ایلوپیتھی دوائیں کھا کے مر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آیورویدک دوائیں بیچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو کہنا ہی تھا۔ رو رو میں یہ کہہ گئے، اب سارے ڈاکٹر لوگ ہاتھ منہ دھو کر نہیں، نہا دھو کر ان کے پیچھے لگے ہوئے اور ان کو گھر پہنچانے کی تیاری ہے۔ وہ جو ہیں وہ ہندوؤں میں صرف ایک ہیں، بابا رام دیو، ون پیس، ایک آدمی، لیکن مسلمانوں میں ان کے مقابلے میں بہت سے بابا آن دیو ہیں کہ جن کے پیش نظر یہ ہے کہ بس مال آتا رہے چاہے جہاں سے آئے۔ جہاں جانے کی بات آئے گی وہاں ہم کو تشویش ہوگی، اور جب آنے کی بات ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مال حرام سے جو گوشت پرورش پاتا ہے جہنم کی آگ میں جلائے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر چند لقمے کھا لیے۔ عام عادت تھی کہ پوچھ کر کھاتے تھے کہ کہاں سے آیا ہے، اس دن سخت بھوک تھی، بغیر پوچھے کھا لیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مشتبہ لقمے تھے۔ بہت فکر ہوئی، لوگوں سے کہا کہ یہ نکلیں گے کیسے؟ لوگوں نے کہا کہ نمک کا پانی پیجیے۔ انہوں نے بہت سارا نمک کا پانی پیا لیکن لقمے نکلتے نہیں تھے، بہت مشقت سے وہ لقمے نکلے۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین آپ نے بہت زحمت برداشت کی، اتنی مشقت کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لقمے میری جان کے ساتھ نکلتے تب بھی میں ان کو اپنے پیٹ سے نکال دیتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے جہنم کی آگ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آپ غور کیجیے احتیاط کس درجے کی تھی۔ اور مال کے سلسلے میں مزاج کیا تھا؟ جب خلیفہ ہوئے اس سے پہلے وہ تجارت کیا کرتے تھے، بازار میں جا کر مال بیچتے تھے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، نہ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ ناکارہ بن کر بیٹھ جائیے۔ یہ تو ہم نے اپنے ذہن سے سوچ لیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے، تسبیح لے لیجیے، مسجد کا کونا سنبھال لیجیے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان حلال روزی کمائے، بال بچوں کا حق ادا کرے، اور بہترین زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ قرآن میں کہا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے خرید و فروخت چھوڑ دو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں۔ دھیان سے سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا جمعہ کی اذان ہو خرید و فروخت چھوڑ دو اور مسجد میں آ جاؤ۔ عام طریقے پر آپ نے بار بار یہی آیت سنی ہوگی، لیکن اس سے اگلی آیت بھی سنیے۔ ارشاد ہوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اب جب نماز پوری ہو گئی تو اب مسجد ہی میں نہ بیٹھے رہو، بلکہ نکلو مسجد سے، اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ اس آیت کے، ان دونوں آیتوں کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا اشارہ ہے
کہ جس طرح نماز کے لیے مسجد کی طرف آنا عبادت ہے، اسی طرح مسجد سے نکل کر اپنی روزی کی طرف جانا بھی عبادت ہے، حلال روزی کی تلاش بھی عبادت ہے۔ دونوں چیزیں، مسجد کی طرف آ جاؤ اللہ کی بندگی کے لیے، اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اب جاؤ حلال روزی کی تلاش کے لیے۔ جس طرف تم آئے وہ بھی عبادت تھی، اور جدھر جا رہے ہو وہ بھی عبادت تھی۔ تو اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے، نہ توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے۔ ہم نے الفاظ کے غلط مفہوم لے لیے۔ ایک شخص تھا، روزی سے پریشان ہو گیا، یہ سوچ کر نکلا کہ دوسرے شہر جا کر روزی کماؤں گا۔ چلا، ایک جنگل سے گزر ہوا، اس نے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانا چاہا۔ عجیب منظر دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک سانپ ہے، اور اندھا سانپ ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی، بصارت نہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ اندھا سانپ درخت پر ہے، کیسے کھاتا پیتا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک چڑیا کہیں سے اڑتی ہوئی آئی، اور اس نے آ کر اس اندھے سانپ کو کچھ کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ جب اللہ اندھے سانپ کی روزی کا انتظام کر رہا ہے، وہ میری روزی کا بھی انتظام کرے گا، مجھ کو دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں۔ وہیں سے لوٹ گیا۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کو معلوم تھا کہ یہ دوسرے شہر جا رہا ہے۔ پوچھا کہ تم تو دوسرے شہر جانے کے لیے نکلے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ اس نے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میرے دل میں ایک خیال ہوا کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے مجھ کو بھی کھلائے گا۔ اس بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی، ارشاد فرمایا کہ او اللہ کے بندے، تو نے اندھا سانپ بننا پسند کر لیا، وہ چڑیا بننا پسند نہیں کیا جو اپنی روزی بھی حاصل کر رہی ہے اور دوسرے کی روزی کا بھی ذریعہ بنا۔ تو نے اپنے آپ کو اندھا سانپ بنانا گوارا کیا، لیکن وہ پرندہ بننا تو نے پسند نہیں کیا جو اپنی روزی کا بھی انتظام کر رہا ہے اور دوسرے کی روزی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب چھوڑ دے، توکل یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے مگر نتیجہ اللہ کے سپرد کرتے۔ کبھی یہ خیال نہ ہو کہ میری محنت سے ہوگا، ہمیشہ یہ خیال آئے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی طاقت سے ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ کی قوت سے ہوگا، اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ یہ توکل کی حقیقت ہے۔ اور قرآن میں ارشاد ہوا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو انسان تقوی کی زندگی گزارے گا اور بھلے طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے دروازے کھولے گا، اور جو حلال حرام کا فرق بھلا بیٹھے گا اللہ اس کو اس کے نفس کے سپرد فرما دے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی روزی کو پاک رکھے۔ حضرت عمرو بن العاص سے حضور نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، مستجاب الدعا ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ، حجاج ابن یوسف کیسا ظالم انسان تھا، کوفہ کا گورنر تھا، لوگوں پر بہت ظلم کیا اس نے، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا، کتنے لوگوں کو قتل کیا، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ جب گورنر بن کر آیا کوفہ میں تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بعض صالحین جو اس بستی میں تھے اور علماء، ان کی دعوت کی۔ بہت ذہین آدمی تھا، زبان پر بھی اس کو بڑی قدرت تھی اور عقل میں بھی بہت اونچا تھا، عام انسان نہیں تھا۔ صرف یہ بات نہیں تھی کہ ظالم تھا، اس کے اندر خوبیاں بھی تھیں، اور اس کے ظلم و ستم کی داستانیں تو ایسی ہیں کہ بیان کیا جائے تو اسی میں وقت صرف ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ اس میں خوبیوں کی بات بھی تھی۔
اس کے تذکرے میں ایک مرتبہ سپاہیوں کے ساتھ نکلا کوفہ سے باہر کی طرف، ایک بوڑھے انسان سے ملاقات ہو گئی۔ بڑے میاں نے دیکھا ایک سوار ہے، چند لوگ اس کے ساتھ ہیں، یہ بھی چلا گیا۔ پوچھا بڑے میاں ادھر کیسے اتنے دھوپ کے وقت؟ انہوں نے کہا بہت بری حالت ہے، بہت برا زمانہ آ گیا، بہت ہی پریشانی کا وقت آ گیا۔ پوچھا بڑے میاں کیا ہو گیا؟ کہا ہونا کیا تھا، یہ ظالم حجاج ابن یوسف مسلط ہو گیا ہے۔ پہچانتا نہیں تھا، اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ یہ ظالم مسلط ہو گیا۔ کہا اچھا تمہاری رائے اس کے بارے میں بہت خراب ہے؟ ہاں وہ ایسا ہے ویسا ہے، جو دل میں آیا بڑے میاں کے ویسے ہی جلے بھنے تھے، جو دل میں آیا سب سنا دیا، اور اس کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ظالم ہے، ایسا ستمگر ہے۔ جب کہہ چکے تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور بڑے میاں نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ میرا تیرا کیا لینا دینا کہ تجھ کو پہچانوں، بڑی بے نیازی سے۔ اس نے کہا میں حجاج ابن یوسف ہوں۔ بس جیسے ہی یہ لفظ اس نے سنا کہ میں حجاج ابن یوسف، وہ تو پیر کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ لیکن بڑے میاں بڑے ذہین تھے، انہوں نے فوراً پوچھا حجاج ابن یوسف سے کہ آپ نے اپنا تعارف تو کرا دیا، آپ جانتے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں بڈھے میں تجھ کو نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ میں قبیلے بنو عجل کا مجنون ہوں، پاگل آدمی، اور روزانہ مجھ پر 2 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، پاگل پن کا، اور اس وقت میں کیا کہتا ہوں مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ابھی چند منٹ پہلے پہلا دورہ پڑا تھا۔ بس حجاج ابن یوسف نے جو سنا وہ خوب ہنسا، اور اس کے بعد اس نے اپنے پاس سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کے اس کو دی اور کہا کہ خذ ھذا المال واستعن به علی جنونک، کہ یہ مال لے لو اور اپنے پاگل پن کا علاج کراؤ۔ اللہ اللہ۔ اور حجاج ابن یوسف جو ہے اس نے کوفہ کا گورنر بنتے ہی صالحین کی اور علماء کی دعوت کی، اور بڑے احترام سے بلایا، بڑی عزت سے کھلایا، اور مختلف قسم کے کھانے بنوائے تھے، یہ بھی کھائیے یہ بھی کھائیے، بہت اصرار کرتا ہے۔ جب دعوت مکمل ہوئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اتنی زور سے الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اصل میں آیا ہوں کوفہ کے لوگوں کو درست کرنے کے لیے، اور یہاں مجھ کو سختی برتنی پڑے گی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا، مجھے ڈر تھا تو صرف ان لوگوں کا کہ یہ بزرگ ہیں اور صالح لوگ ہیں، یہ اگر میرے خلاف بد دعا کر دیں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں نے آتے ساتھ ان کو حرام مال جی بھر کے کھلا دیا ہے کہ اب یہ اگر میرے خلاف بد دعا بھی کریں گے تو ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات کی کہ میں نے ان کو جی بھر کے حرام مال کھلایا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے روزی کو حلال رکھو، مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ خوبصورت بات ارشاد فرمائے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ زیادہ مال کمائے، زیادہ اسباب جمع کرے، عمر بھی زیادہ ہو جائے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، انسان چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ملے۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مال کی اور لمبی عمر کی خواہش اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک وقت موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور انسان دنیا سے ہاتھ ملتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ دنیا بہت بے حقیقت چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، بازار کے حصے میں داخل ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، کان بھی کٹے ہوئے۔ حضرت قریب تشریف لے گئے، آپ نے اس مردہ بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کر اٹھایا اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا تم میں سے اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں کون لے گا، کون خریدے گا؟
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کو کون لے گا، یہ تو مرا ہوا ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو کان کٹا ہوا ہے، کون اس کو لینا پسند کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا قسم خدا کی تمہاری دنیا اللہ کی نگاہ میں اس مردہ بکری کے بچے سے زیادہ بے حقیقت ہے، جتنا تم اس مردہ بکری کے بچے کو بے حقیقت سمجھ رہے ہو، دنیا اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ بے حقیقت ہے۔ جو دنیا ایسی بے حقیقت ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سکون حاصل ہو، حالانکہ سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے، اور سکون و اطمینان آخرت کی فکر میں ہے۔ جو انسان اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے گا سکون اس کو حاصل ہوگا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو ہمیشہ ہمیش کی راحت کی طرف جائے گا۔ کوئی نیک انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ فلاں عالم چلے گئے، فلاں بزرگ چلے گئے، فلاں اللہ والے چلے گئے، اور یقیناً یہ صدمے کی بات ہے۔ اولیاء تو روئے زمین کی برکت و زینت ہیں، وہ رخصت ہوتے ہیں تو انسان زمین و آسمان بھی رو پڑتے ہیں، لیکن اس پہلو پر بھی نظر ہو کہ جو اللہ کے مخلص بندے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ دکھ بھری دنیا سے سکھ بھری جنت کی طرف جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش کی راحت اور آرام کی طرف جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، مستریح او مستراح من، یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت حاصل ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول عجیب بات آپ نے فرمائی، یہ راحت پانے والا یا جس سے راحت مل گئی، ہم سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا تو یہ دنیا کی تھکن تکلیف اور اذیت سے نکل کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا کہ اب سکون پائے گا، اور یا تو یہ انسان برا تھا کہ اس کے شر سے لوگوں کو راحت حاصل ہو جائے گی۔ دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا تو یہ نیک انسان تھا اور اب یہ دنیا کی تکلیف سے گزر کر ہمیشہ ہمیش کی راحت کی طرف چلا گیا، اور یا تو پھر اس کے شر سے دنیا کے لوگ سکون پا گئے۔ بعض لوگ ایسے شرانگیز ہوتے ہیں کہ وہ مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پا، کہ دنیا سے چلا گیا اچھا ہوا، خس کم جہاں پا۔ انسان کو ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ جب وہ مرے تو لوگ یہ کہیں کہ اچھا ہوا مر گیا۔ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو خود اس کے ہونٹوں پر تو مسکراہٹ ہو پاک پروردگار سے ملنے کی، لیکن پیچھے رہ جانے والے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب جائیں کہ کیسا پیارا انسان دنیا سے گیا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے کتنی خوبصورت نصیحت کی، ان کے دو شعر ہیں فارسی کے، کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں انسان آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور اس کے ماں باپ اور اس کے گھر کے لوگ ہنستے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر اولاد پیدا ہوئی، دادا دادی نانا نانی رشتہ دار احباب پڑوسی سب خوشی مناتے، حالانکہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے وہ روتا ہوا آیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تم اب دنیا میں زندگی ایسی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو۔ جب تم دنیا میں آئے تھے ایسے آئے تھے کہ تم رو رہے تھے، دنیا ہنس رہی تھی۔ دنیا میں زندگی ایسی گزارو کہ جب تم رخصت ہو تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو۔ تمہیں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، نعمتیں پانا ہے۔ جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مریں گے تبھی تو اللہ سے جا کر ملیں گے۔ موت تو ایک پل ہے جو ایک چاہنے والے کو اس کے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چلا گیا وہ تو
رحم و رحمت میں چلا گیا، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو گیا اچھے اعمال کا سرمایہ لے کر، اس کے لیے تو وہاں عافیت ہی عافیت ہے، برکت ہی برکت ہے، نجات ہے اور ہدایت اور جنت ہے۔ یہ چیز ہمارے آپ کے سمجھنے کی کہ جو دنیا سے رخصت ہوا، اگر اس نے اچھی تیاری کی ہے تو اس کے لیے بہترین انجام ہے۔ کتابوں میں ہے کہ ایک علاقہ دنیا میں ایسا تھا کہ جہاں لوگ کسی کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے تو بس 5 سال کی مدت کے لیے مقرر کرتے تھے، جب 5 سال گزر جاتے تھے اس کو معزول کر دیتے تھے، اور معزول کر کے ایک جنگل میں بھیج دیتے تھے جہاں بڑے وحشی درندے رہتے تھے اور زندگی گزارنے کا کوئی سامان وہاں نہیں تھا۔ یعنی وہاں کا بادشاہ بننا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا۔ جو بادشاہ بنتا تھا وہ 5 سال تک خوب عیش و آرام میں رہتا تھا کہ 5 سال کے بعد تو ہم مرنے والے ہیں، جنگل میں جانا پڑے گا، اس لیے جتنا عیش کرنا ہے، جتنا مزہ لوٹنا ہے لوٹ لو۔ ایک ذہین جوان کو بستی کے لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے اپنا بادشاہ مقرر کیا، وہ بڑا ذہین تھا، اس کو بادشاہ بنایا اور کہہ دیا کہ بس 5 سال کی مدت ہے، اس کے بعد معزول ہو جاؤ گے۔ اس جوان نے بادشاہ بنتے ہی یہ حکم صادر کیا کہ سینکڑوں مزدوروں کو اس جنگل میں بھیجا جہاں جلا وطن کیا جاتا تھا اور معزول کر کے بھیجا جاتا تھا، اور وہاں عالیشان محل تعمیر کرنے کا حکم دیا اور زندگی کے اسباب وسائل میسر کروائے اور جنگلی جانوروں کو اس پورے علاقے سے ختم کروایا۔ 5 سال تک ایسی محنت اس علاقے میں اس نے کروائی کہ جس بستی کا وہ بادشاہ تھا اس سے زیادہ بہترین ساز و سامان وہاں تیار ہو گئے۔ اب جب وہاں پر سارے اسباب میسر آ گئے تو یہ ہر دن گنتا تھا کہ کب یہاں سے چھٹی ملے تو میں اپنی جگہ چلا جاؤں اور وہاں جا کر عیش و آرام سے رہوں۔ بستی والوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب 5 سال کی مدت گزری تو اس کو معزول کیا گیا۔ اب اس نے چاہا کہ جائے، بستی والے بھی نکلے تو جا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو جنگل کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں آبادی بسی ہوئی ہے، عالیشان محل بنا ہوا ہے۔ پوچھا ایسا کیسے ہوا؟ اس نے تدبیر بتائی۔ بستی والے قدموں میں گر گئے کہ جو ایسا عقل مند ہو ہم اس کی بادشاہت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، واپس چلیے، آپ ہی بادشاہ رہیں، آپ کی بادشاہت مستقل ہوگی، 5 سال کا معاہدہ ختم۔ یہ چیز ہے کہ اگر ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لی تو ہمیں یہ خیال ہوگا کہ وہاں تو ہمارے لیے بڑی راحت کا سامان ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو بہت سارے دکھ ہیں، ہر روز کوئی مصیبت ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی فکر اور تشویش کی بات ہے، لیکن اگر ہم نے اچھے اعمال کا سرمایہ بھیج دیا تو ہمارے لیے تو وہاں راحت ہی راحت ہے۔ تو انسان جب اس خیال کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اچھے اعمال کا سرمایہ بھیجتا رہے گا تو پھر موت کو اپنے لیے مصیبت نہیں، راحت خیال کرے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے سے جو چھوٹتا ہے وہ کبھی غم نہیں مناتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جو جنت سے نکالا جائے گا اس کو ضرور غم ہوگا کہ جنت چھوٹ رہی ہے۔ مومن کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی۔ اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ میں تم کو مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، جب موت آتی ہے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کیوں مسکراہٹ آتی ہے؟ کہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے اعمال کا اجر پانے کے لیے۔ اقبال کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کی زبان سے یہ شعر سنا تھا، جب ان کا انتقال ہوا مجھ کو خیال ہوا کہ دیکھوں اقبال نے جو بات کہی تھی ان کے ساتھ بھی پیش آئی یا نہیں۔
میں نے کفن کی چادر الٹ کر دیکھا تو اقبال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، میں نے سمجھ لیا کہ یہ مرد مومن مرد کامل تھا۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوس، جب موت آتی ہے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ مرد مومن کی نشانی ہے۔ ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، جب موت کا وقت آیا تو 8 جنتیں ان کے سامنے منکشف کر دی گئی، نعمتیں سامنے لا کر رکھ دی گئی۔ انہوں نے کیسا غضب کا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا لو کانت منزلتی عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت عمری، کہ اے پاک پروردگار اگر میرا مقام آپ کے نزدیک وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تب تو میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ اگر میرا مقام وہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے تو زندگی برباد کر دی۔ یعنی میں نے عبادت ان جنتوں کی خاطر نہیں کی تھی، میں نے عبادت تو آپ کی محبت میں انجام دی تھی اور آپ کی طلب میں نے محنت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تو وہ جنتیں ہٹ گئیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی تجلی ظاہر ہوئی جس کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے، اور اسی ہنسنے کے دوران ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کوئی تجلی ظاہر ہوئی اور روح نکل گئی۔ اللہ اللہ، اور جملہ بھی کیسا کہا کہ اگر میرا مقام وہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپنی عمر برباد کر دی۔ اس لیے کہ جو خاص الخاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر جنت نہیں ہوتی، ان کے پیش نظر تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے محبوب کو چاہتے ہیں، وہ جنت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اقبال ہی نے کہا تھا کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی مشہور نظم ہے نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا اقبال سے کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر آپ نے یہ مصرع کیسے کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق کی انتہا نہیں ہے تو یہ مصرع کیسے کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ اقبال نے کہا اگلا مصرع بھی تو پڑھو، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یعنی اگلے مصرے میں اس کا جواب موجود ہے کہ عشق کی انتہا چاہتا ہوں، ایسی چیز مانگ رہا ہوں جس کی انتہا موجود ہی نہیں ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ یہ چیز ہے کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں نگاہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کا مزاج بنانا چاہیے کہ ہم دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیجیے، رہبانیت اسلام میں نہیں، دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لیجیے اور اس ارادے کے ساتھ دنیا حاصل کیجیے کہ میرا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے تاکید کی ہے اس لیے میں دنیا کما رہا ہوں، حلال روزی کی تلاش کر رہا ہوں، اور جو وقت بچ رہا ہے بلکہ زیادہ تر وقت اس کو اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں، مناجات میں، عبادت میں گزاری۔ جو وقت صرف ہو روزی کی تلاش میں، اس میں بھی خیال رکھیے کہ کوئی حرام عمل ہم سے نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بدعہدی نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ عام طریقے پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کاروبار حلال ہے تب بھی وہ جھوٹ بول کر اپنی کمائی کو مشتبہ بناتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گاہک سے جھوٹ بولیے، کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہ مال اتنے میں بیچنا ہے، آپ کو پسند ہو لے لیجئے، نہ پسند ہو آپ نہ لیجئے۔ یہ کہنا، وہ سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی اتنے میں دے دو، تو کہتا ہے کہ مجھ کو بھی اتنے میں نہیں ملا، حالانکہ یہ پکا جھوٹ ہے۔ حد ہو گئی کہ یہ پھل بیچنے والے بھی ہم مولویوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور جائیے ان سے کہیے کہ بھئی کیلا دے دیجئے، کیسے دیے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ 30 روپیہ درجن دے رہا ہوں، آپ چونکہ عالم ہیں اس لیے 30 روپے میں دے رہا ہوں، ورنہ دوسروں کو میں تو 25 میں دے رہا تھا۔
حالانکہ اس جھوٹے انسان نے مجھ سے پہلے جن کو دیا وہ 20 روپے میں دیا ہے، لیکن وہ جھوٹ بول کر اپنی روزی میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ کوئی ضرورت جھوٹ بولنے کی نہیں، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، غلط راستے سے مال کمانا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، جائزہ لے رہے تھے، اناج بک رہا تھا، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اندر ہاتھ ڈالا تو اس میں سے گیلا اناج نکلا، اوپر سوکھا تھا، اندر سے گیلا اناج نکلا۔ آپ نے دکاندار سے کہا یہ کیا؟ اوپر سوکھا اناج تم نے رکھا ہے اور اندر گیلا ہے۔ اس نے کہا حضرت کل رات کو بارش ہو گئی تھی، ذرا اناج گیلا ہو گیا، عذر کرنے لگا۔ حضرت نے کیسا سخت جملہ ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، جو دھوکہ دے کر مال بیچتا ہے ہماری جماعت سے اس کا تعلق نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ تجارت فرماتے تھے، بہت بڑی تجارت تھی۔ ایک دن دکان پر گئے، کپڑے کے تھان بک رہے تھے، دکان پر گئے، جائزہ لیا، ایک تھان میں کچھ عیب تھا۔ جو دکان پر بیٹھتا تھا اس سے کہا دیکھو اس میں عیب ہے، جس سے بھی بیچنا عیب دکھا کر بیچنا۔ یہ تو کہہ کر آ گئے، شام کو حساب دینے آیا، حضرت نے پوچھا وہ تھان تم نے عیب بتا کر بیچا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں، بھول گیا، غلطی ہو گئی، بغیر عیب بتائے ہوئے میں نے بیچ دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ بہت ناراض ہوئے، اور اب جو عمل کیا انہوں نے وہ آپ کو سنانا تھا۔ فرمایا آج دکان میں کتنی آمدنی ہوئی؟ اس نے بتایا اتنے اتنے پیسے آئے۔ ارشاد فرمایا ساری رقم صدقہ کر دو۔ یہ نہیں کہ جتنے میں وہ تھان بکا تھا اتنی رقم صدقہ کر دی جائے، ارشاد فرمایا کہ آج جتنی آمدنی دکان میں ہوئی ہے وہ سب صدقہ کر دو۔ احتیاط اس درجے کی تھی۔ تو ایک طرف ہم دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لیں اور زیادہ وقت ہم اپنی آخرت کے بنانے میں خرچ کریں۔ اب انسان غور کرے کہ وہ اپنی دنیا کے لیے کتنا وقت دے رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا وقت دے رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حساب، دوسرے احتساب۔ حساب اس بات کا کیجئے کہ ہماری زندگی اتنی گزر گئی، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سرمایہ آگے بھیجا ہے۔ ہر چیز میں تو ہم حساب کرتے ہیں، مال کتنا آ رہا ہے، یہ کریں گے تو کتنا نفع ہوگا، وہ کریں گے تو کتنا نفع ہوگا۔ کبھی ہم اس کا حساب کرتے ہیں کہ زندگی میری اتنی گزر گئی، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا سرمایہ آگے بھیجا ہے؟ داڑھی میں سفید بال آ گئے، میں نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی؟ میں اپنی موت سے قریب ہو رہا ہوں، میں نے اپنی آنے والی منزل یعنی قبر کے لیے کیا سامان آگے بھیجا؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، دنیا لوٹ رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت دونوں کی اولادیں ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو، اس لیے کہ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، آج حساب نہیں ہے، عمل کا وقت ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ کیسی خوبصورت نصیحت فرمائی، کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کی اولاد بنو، آخرت کے بیٹے بنو، اس لیے کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں رہے گا، کل حساب ہونا ہے، عمل کا موقع ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی آل و اولاد نہ بنو۔ ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ یہ دنیا ابلیس کی بیٹی ہے، جو اس سے تعلق پیدا کرے گا، شادی کرے گا، وہ ابلیس کا داماد ہو جائے گا، اور داماد کے ہاں سسر کی آمد و رفت ہوتی رہے گی۔ دنیا ابلیس کی بیٹی ہے، اگر دنیا ہی دنیا پر ہماری نگاہ رہے گی پھر ہماری ناکامی میں کوئی شک نہیں۔ تو
تو آج ہم حساب کریں کہ کتنی زندگی بیتی ہے اور آخرت کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا. حساب اور احتساب کہتے ہیں کہ جائزہ لیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو کتنے حصوں میں بانٹا ہے. ملت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, قوم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی ذات کے بنانے سنوارنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی ہم صالحین کی صحبت میں جاتے ہیں, اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ذکر میں کتنا وقت ہم گزارتے ہیں. ان سب چیزوں کا احتساب ہو, جائزہ لیا جائے. کوئی گناہ ہو جائے تو انسان اپنے نفس کو ملامت کرے کہ یہ غلطی کیسے ہو گئی. احنف ابن قیس ایک تابعی ہیں, ان کے بارے میں ہے کہ روزانہ جب رات کو گھر میں چراغ جلتا تھا تو اس کی لو پر انگلی رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے فلاں دن گناہ کا کام کیوں کیا تھا. روزانہ اپنی انگلی کو چراغ سے جلاتے تھے, احتساب کرتے تھے اپنے آپ کا, اپنی ذات کا. حضرت ابو طلحہ انصاری کا تو مشہور واقعہ ہے. باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, پرندہ آ گیا, ادھر ادھر وہ اڑ رہا تھا, توجہ ان کی پرندے پر چلی گئی, نماز کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے خیال ہوا کہ میری نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر دنیا کی طرف آ گئی. اتنا احساس ہوا کہ اسی وقت وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ ایسی چیز جو اللہ سے غافل کرے وہ ہمارے پاس نہیں رہنی چاہیے. اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ روزانہ رات کو اپنے دونوں پیر پر کوڑا مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے آج کیا کام کیا, تو نے آج کون سا عمل کیا. احتساب کرتے تھے کہ آج تو نے کون سا نیک کام انجام دیا, کون سی برائی تجھ سے ہو گئی. غور کیجئے کتنے جلیل القدر صحابی, کتنا اونچا مقام ہے, لیکن اپنی ذات کا احتساب کرتے تھے. کبھی ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچیں کہ آج میرا وقت کن کاموں میں گزرا ہے, میں نے کتنا وقت اللہ کی یاد کے لیے لگایا, کتنے نوافل پڑھے, کتنی تلاوت کی. ہفتوں ہفتوں گزر جا رہے ہیں, لوگ قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھتے. رمضان آتا ہے تلاوت کرتے ہیں, پھر رمضان گیا تلاوت ہم بھول گئے. کتنے لوگ ہیں بخل ایسا ہے کہ ہفتہ گزر گیا صدقہ نہیں کرتے, خیرات نہیں کرتے, کسی غریب کی یتیم کی مدد نہیں کرتے, خدمت کا کوئی کام انجام نہیں دیتے. روزانہ صدقہ ہو, روزانہ تلاوت ہو, روزانہ دعا ہو, روزانہ تھوڑا وقت اللہ سے مناجات میں گزرے, چند رکعتیں لمبی تلاوت کے ساتھ ہم پڑھیں, دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں. اللہ موقع دے تو رات کے آخری پہر اٹھ جائیں, تہجد کے وقت اللہ کے آگے گرم آنسو بہائیں کہ اس وقت کا رونا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آتا ہے. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. جب رات کی تنہائی میں انسان روتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ پوری کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں مغفرت کر دوں, ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی کے خزانے عطا کروں. اللہ کا منادی پکار رہا ہے, لیکن ہم آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں. تہجد تو جانے دیجیے, ہم فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں. فجر کی نماز میں بھی ہم اپنی خوابگاہوں میں ہیں, آرام کر رہے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کا یہ حال ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی. وہ تو 30-35 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت تو ٹی وی ہی تھا, موبائل نہیں تھا. تو کہتے تھے کہ یہ امت رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے. اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور جاگنا بھی گناہ پر ہے. جب سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو اس کو اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی, اس امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی. اب تو موبائل ہے, آدھی رات تک لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. جو وقت اللہ کے حضور میں رونے گڑ گڑانے کا تھا اس وقت لوگ گندی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. یہ عذاب جو امت پر آ رہا ہے, جو انسانیت قہر کا شکار ہو رہی, یوں ہی نہیں ہو رہی ہے. جب اللہ کی سرزمین پر نافرمانی کی جائے گی خدا تعالیٰ کو بھلا دیا جائے گا,
اس کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کرے گا، وبائیں اور بلائیں بھیجے گا، ایسی پریشانیاں آئیں گی کہ انسانوں کے پاس اس کے لیے کوئی تدبیر اور علاج نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 قسم کے کام کرنے لگ جائے، نام بنام آپ نے گنایا، جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، جب امانت کو اپنے لیے جائز اور حلال تصور کر لیا جائے، جب باپ کو دور کیا جائے، دوستوں کو قریب کیا جائے، ماں کی نافرمانی کی جائے، بیوی کی اطاعت کی جائے، شراب پی جائے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں، جھگڑے ہونے لگ جائیں مسجد میں جیسا آج کل سننے کو ملتا ہے۔ رمضان میں ہمارے شہر میں کتنی مسجدوں میں جھگڑے ہو گئے، لڑائی ہو گئی، بعض مسجدوں میں تو خونریزی تک کی نوبت آ گئی۔ جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جانے لگیں، جب اس امت کا پچھلا حصہ اگلے حصے کو لعنت ملامت کرنے لگ جائے، یہ سب گناہ کے کام حضور نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، جب یہ گناہ امت میں عام ہو جائے اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اس وقت انتظار کرنا زلزلے کا، اس وقت انتظار کرنا زمین میں دھسائے جانے کا، اس وقت انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش کا، اس وقت انتظار کرنا شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس طرح پے در پے اترے گا جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو دانے پر دانہ گرتا ہے۔ اللہ کے عذاب آئیں گے، ایک کے بعد ایک اللہ کے عذاب آئیں گے۔ جب گناہ عام ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو انسان دو کام کرے، ایک تو حساب کہ وہ سوچے کہ میری زندگی کتنی گزری اور آخرت کے لیے میں نے کیا سرمایہ اکٹھا کیا، اور احتساب کہ وہ کتنا نیکی کر رہا ہے، کتنا گناہ کر رہا ہے، دن کہاں گزار رہا ہے، رات کہاں گزار رہا ہے، فرائض کا کتنا اہتمام ہے، نوافل میں کتنی اس کی محنت صرف ہو رہی ہے، تلاوت کتنی کرتا ہے۔ کوئی ایک دن بھی اگر ہمارا تلاوت کے بغیر گزرا تو وہ دن ہمارا نقصان کا دن گزرا۔ غور کر لیجئے، کوئی ایک دن بھی ہمارا ذکر سے خالی گزرا وہ دن ہمارا نقصان میں گزرا۔ ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال دنیا سے لے کر جائیں، اور اتنا ہم تیاری کر لیں کہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ کے فرشتے ہمارے استقبال کے لیے آئیں، اور قرآنی نغمہ ہم کو سننے کو ملے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہا جائے کہ اے اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والی روح، چل اب پروردگار کی طرف، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور خوش ہے، آجا میرے خاص بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا، آجا میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ قرآن جو بتا رہا ہے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، زبردست مفسر قرآن تھے۔ حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا کر، قرآن کا علم دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ سب سے بڑے مفسر صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئے، حالانکہ عمر کم تھی لیکن قرآن کا زبردست علم حاصل ہوا، حضور سے فیض حاصل کیا، جوان تھے حضور دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری۔ ان کی سیرت اور ان کے کردار کی تو بہترین باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، کیسے سخی تھے، کیسے عبادت گزار تھے، کتنی محنت اللہ کے دین کے لیے کرتے تھے، قرآن کے نشر و اشاعت کے لیے کتنا وقت انہوں نے لگایا۔ طائف میں رہنے چلے گئے تھے، وہیں انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر ہے۔ کتاب میں ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ قبرستان لے جایا گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی تدفین میں کچھ وقت ہے، اتنے میں ایک بڑا پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا، کہاں سے آیا کچھ پتہ نہیں، آ کر وہ لاش کے قریب بیٹھ گیا، اور پھر اچانک، بہت بڑا پرندہ تھا لیکن اچانک وہ حضرت ابن عباس کے جسد اطہر میں منہ سے داخل ہو گیا، اندر جسم کے اندر چلا گیا، اور اسی وقت کہیں سے یہ آواز آئی، کوئی کہنے والا سنائی نہیں دیتا تھا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ چل اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والی روح،
اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے۔ زندگی کے اچھے اعمال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ بتاتا ہے کہ جو بندہ میری خاطر اپنی زندگی گزارے گا وہ دنیا سے ایسا توشہ لے کر آئے گا کہ 100% کامیابی اس کے لیے متعین ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسی تقوی کی زندگی گزاری تھی، خلیفہ ہوئے لیکن ایسا ذوق تھا کہ خلافت کے زمانے میں ایک دن اپنے گھر آئے، بچیاں کئی بیٹیاں تھیں ان کی، خلیفہ ہیں، جو بیٹی ان سے بات کرتی تھی منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ بچیوں کیا بات ہے جو بات کرتی ہے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی؟ حضرت کی بچیوں نے کہا کہ ابو جان ہم بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آج گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی تو ہم نے روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کہیں آپ کو تکلیف ہو اس لیے ہم منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ آخر کو وہ باپ تھے، رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے بیٹیوں کی حالت دیکھ کر کے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، رونے لگے۔ کہا کہ بیٹیوں مجھ کو معاف کرنا، میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں بہت عیش و آرام میں رہتا اور تم کو بھی عیش میں رکھتا اور پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ میں بھی مشقت جھیل لوں، کچھ تم مشقت اٹھا لو اور ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ میں نے اس راستے کو اپنایا ہے، میں نے یہ راستہ چنا ہے۔ زہر دیا گیا تھا، ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کو زہر دیا، کم عمری میں وفات پا گئے۔ جب زہر دیا گیا اور موت کے قریب آ چکے تھے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ مسلمہ ابن عبد الملک ان کے برادر نسبتی تھے، ان کی بیوی کے بھائی تھے، شہزادے تھے بنو امیہ خاندان کے، آئے، ان کی اہلیہ بھی شہزادی تھی، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ دنیا میں ایسی خاتون نہیں پیدا ہوئی جیسی حضرت فاطمہ تھی، اس لیے کہ ان کے والد بھی خلیفہ تھے، ان کے دادا بھی خلیفہ تھے، ان کے بھائی بھی خلیفہ ہوئے، ان کے شوہر بھی خلیفہ ہوئے، ہر طرف ان کے یہاں بادشاہت ہی بادشاہت تھی، اوپر سے بادشاہت چلی، اور پھر ان کے شوہر بھی خلیفہ، ان کے بھائی، کئی بھائی ان کے خلیفہ ہوئے۔ تو خلفاء کی بہن تھی، خلفاء کی بیٹی تھی، اور پھر خلیفہ کی بیوی تھی فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے والد عبد الملک بھی بادشاہ تھے، عبد الملک ابن مروان۔ تو مسلمہ ابن عبد الملک آئے، دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا کرتا بہت میلا ہے، تو اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ بہن حضرت کا کرتا بدل دو، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، کپڑا بہت میلا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگی، ان کی بہن کہنے لگی کہ بھائی جان اس کرتے کے علاوہ حضرت کے پاس کوئی دوسرا کرتا موجود نہیں ہے، بس یہی ایک کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آدھی سے زائد دنیا پر حکومت ہے، لیکن زہد کا یہ عالم ہے کہ ایک کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا موجود نہیں۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، ارشاد فرمایا انی لارا وجوہن لیست بوجوہ البشر والانس لیست بوجوہ الجن والانس، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جناتوں کے ہیں، ایسے نورانی چہرے دیکھتا ہوں۔ پھر لوگوں سے کہا کہ کمرے سے نکل جاؤ، لوگ کمرے سے نکل گئے۔ کہتے ہیں جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے تھے کہ وہ آیت تلاوت کر رہے ہیں، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں فساد نہیں برپا کرتے، نہ زمین میں تکبر چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ یہی آیت بار بار دہراتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، ہم نے سمجھا کہ شاید نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد جا کر دیکھا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ انتقال سے پہلے حضرت رجا ابن حیوہ آئے تو ان سے کہا، بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے کہا کہ حضرت میرے انتقال کا وقت قریب ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، اور میں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں لٹایا ہے، اور میں نے قبر میں نکلنے سے پہلے جب ان کا کفن کھولا تو قسم خدا کی ان کے چہرے کالے کر دیے گئے تھے۔ میرے خاندان کے لوگ تھے، بادشاہت کی زندگی گزاری اور یہ انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب میں مر رہا ہوں، میں بھی خلیفہ رہا ہوں، قبر میں آپ لٹائیے گا تو میرا چہرہ بھی دیکھ لیجئے گا، کہیں کالا تو نہیں کر دیا گیا۔ خشیت کس درجے کی تھی، اللہ کا تقوی۔ حضرت رجا کہتے ہیں جنازہ تیار ہوا، وصیت مجھ کو یاد تھی، قبرستان ہم پہنچے، ابھی جنازہ دفن نہیں کیا گیا تھا کہ ایک تیز ہوا چلی، ایک پرچہ گرا،
آسمان سے میں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا، اس پر لکھا تھا ھذا کتاب من العزیز الی عبدہ عمر بن عبد العزیز براۃ من النار، یہ اللہ عزیز کی طرف سے اس کے بندے عمر ابن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اچھی زندگی گزارے گا اس کا انجام ایسا ہوگا۔ اللہ بتاتا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کی محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے اس بات کا ارادہ کرو کہ ہم سب اپنی آخرت بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا اللہ ہمیں عطا کرے گا، آخرت کی فکر کر لیجئے، اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جائیے، ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ بزرگوں کے دل میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ چونکہ ان کا دل آخرت کی فکر سے آباد ہوتا ہے تو ان کے دل کا اثر ہمارے دل پر پڑے گا کہ ہم میں بھی آخرت کی فکر آئے گی۔ دنیا ہی کے ماحول میں رہیں گے تو بس دنیا ہم پر غالب رہے گی۔ کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، ان کی خدمت میں رہنا چاہیے، کچھ وقت گزارنا چاہیے، ان سے ذکر سیکھنا چاہیے۔ اللہ کی یاد انسان کو آخرت سے قریب کرتی ہے، آخرت کی فکر بڑھاتی ہے۔ نیک انسانوں کی صحبت، ذکر کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت، یہ وہ نسخہ ہے جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، دنیا سے بے رغبت کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، آیتیں آئیں گی آخرت کی نعمتوں کی، تو ہمارا دل آخرت کے شوق کی طرف جھکے گا۔ سورہ دہر اتری قرآن میں، جس میں نعمت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں پوری سورت اتری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، آپ نے پوری سورت تلاوت کر کے مجلس میں سنائی۔ ایسی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حبشی جوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جوانی کی عمر تھی۔ انہوں نے سنا، پوری سورت انہوں نے سنی حضور کی زبان مبارک سے، بس سورت سنی اور وہیں گرے اور روح نکل گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی، تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی۔ یہ چیز قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوگی۔ تو صالحین کی صحبت، قرآن کی تلاوت اور ذکر کی کثرت۔ اللہ پاک مجھ کو بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔